عبدالباسط سابق سفیر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالباسط صاحب شکریہ. عبدالباسط صاحب ظاہر ہے ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے, پوری دنیا کی نظریں ہیں اس پہ, دنیا کا یہ حصہ تو از کائنڈ آف ویکنگ اپ ٹو دس بگ نیوز. کیا سمجھتے ہیں جو ابھی خد و خال سامنے آئے ہیں, یہ حوصلہ افزا ہے یا اس پہ سوال ہیں؟ بہت میجر سوالات ہیں اس کے اوپر, کیونکہ یہ تو بالکل ون سائیڈڈ لگتی ہے اور ڈکٹیشن لگتی ہے فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو. چونکہ دیکھیے اس میں سب سے پہلے چلیے حماس نے تو اس پہ اتفاق کر لیا تھا کہ وہ جو اگلی ڈسپنسیشن ہے, بیوروکریٹک ہے, ٹیکنوکریٹک ہے, غزہ میں وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اگر آپ فارن آکوپیشن کے خلاف نبرد آزما ہیں تو آپ کس طرح ان کو ڈی ملیٹرائز کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات, میں تو بڑا حیران ہوا, میں جو بھی ریسنٹ ابھی پیچھے تھوڑی دیر پہلے ہی 8 فارن منسٹرز کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اس میں انہوں نے بات کی فلسطینین اسٹیٹ کی, اور کہیں بھی ایسٹ جیروسلم کا ذکر نہیں ہے کہ وہ اس کا کیپٹل ہوگا. تو میرے خیال میں یہ بالکل ایک سرنڈر ہے, میں تو اس کو اسی طرح ہی دیکھ رہا ہوں. اور یہ صرف پاکستان کے لیے خاص طور پہ میں اس لیے بات یہ کر رہا ہوں کہ اس سے ڈائریکٹ ہمارا جموں اور کشمیر کا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک فلسطین کی اسٹیٹ قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک پاکستان کم از کم ابراہیم ایکارڈز کا حصہ نہیں بننا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہوگی اس امن معاہدے سے؟ اور ابھی چارہ کیا تھا عبدالباسط صاحب؟ مطلب ابھی لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں, جو بمباری سے مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, وہ تو ہو ہی رہے ہیں. سو ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ یہ اور سلسلہ کتنی دیر چل سکتا تھا, اور کیا اس امن معاہدے کے بعد ریاست کی راہ ہموار ہو سکے گی؟ دیکھیے, بنیادی فیصلہ تو فلسطینیوں نے کرنا ہے. یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم فلسطینیوں کے بہاف پہ فیصلہ کریں. اگر فلسطینی یہ چاہتے ہیں کہ وہ مزید قربانیاں دینا چاہتے ہیں, اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, تو لیٹ بی سو. لیکن ہم ان کے بہاف پہ اگر پوری فلسطینی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے وہی ان سے لے رہے ہیں, فلسطینی اتھارٹی کو ماننے سے بھی انکار کر رہے ہیں نیتن یاہو صاحب, تو پھر باقی بچتا کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح یہ معاملہ آگے چڑھے گا. اور اس طرح دیکھیے, جو آزادی کے لیے جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ سر دم نہیں توڑتی. یہ ممکن ہے کہ آپ کو 1-2 سال کا بریدنگ اسپیس مل جائے, لیکن یہ پھر اٹھے گا, یہ اس طرح ختم نہیں ہوگا. تو مجھے کوئی ٹینیبل وائبل سولوشن نہیں لگ رہا. جی عبدالباسط صاحب, we have to agree with you, کیونکہ کل یہ پریس کانفرنس ہو بھی رہی تھی تو it was a lot of obviously faces and names جن کا ڈائریکٹلی فلسطینی کیا چاہتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو اس میں کلیئر نہیں ہوا. ان کے لیے لگتا تھا ڈکٹیٹ ہو رہا ہے. لیکن یہ ضرور بتائیے گا, we are talking about a lack of trust. ہم نے پہلے in the past بھی treaties, accords, whatever you want to call them, وہ دیکھے ہیں. اوسلو accords کی اگر ہم بات کر لیں, ابراہیم accords کی بات کر لیں, why should we have faith in this Gaza peace plan? ہمیں پہلے جب کام نہیں کیے تو ابھی میں ہم کیوں توقع رکھیں کہ this might work out? ناٹ ایٹ آل. اب اسی سال دیکھیے ہما 19 جنوری کو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا, اور جب دوسرا فیز آنے والا تھا تو اس میں اسرائیل نے وڈرا کر دیا. ابھی بھی آپ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے کے بعد اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ آگے چل پڑتا ہے میرے حساب سے, تو یہ ٹھہرنے والا نہیں ہے, یہ وائبل نہیں ہے. اور اس پہ کوئی آپ خیر کی توقع نہ رکھیں, بلکہ مزید تباہی. اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کا اپنے آپ کو چیئرمین بنا دیا اور پتہ نہیں ٹونی بلیئر صاحب کو اس میں شامل کر دیا, یہ ساری وہی قوتیں ہیں جو کہ زائنسٹ ایجنڈا کو آگے لے کر جا رہی ہیں. اور اس سے تو نیتن یاہو کو بالکل آپ نے کیپیچولیشن کر دی ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا محرکات ہیں.